السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، مالک احسان ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال آپ سے کرنا تھا کہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے فوراً غسل کرنا لازم ہے یا پھر اس میں کچھ تاخیر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ غسل جنابت خواہ مرد کو ہو یا عورت کو ہو، اس غسل میں جو ہے یہ جو سوال ہے کہ غسل تاخیر سے کرے یا جلدی کرے، تو غسل اگر جلدی سے کرتا ہے تو یہ افضل ہے، جی، اور اگر اس میں تاخیر بھی کر دیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رات کے کسی حصے میں غسل فرض ہو گیا اور وہ کھڑا ہو کر جو ہے وضو وغیرہ کر لے یا اپنی شرمگاہ کو صاف کر لے اور پھر سو جائے اور وقت فجر میں اٹھ جائے اور پھر غسل کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ صحیح۔ لیکن علماء نے اس بات کو لکھا کہ غسل جنابت جو ہے علی الفور کرنا یہ افضل ہے، مستحب ہے، تاخیر میں گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر تاخیر اتنی کر دی گئی کہ نماز کا وقت فوت ہو رہا ہے، صحیح۔ یا پھر اتنی تاخیر کر دی کہ مکروہ وقت اسٹارٹ ہو رہا ہے، جی، تو اب اس صورت میں یہ تاخیر کرنا ناجائز ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ۔ اچھا، اور ایک سوال یہ تھا کہ اگر کوئی خاتون کسی معلمہ یا کسی عالمہ کا ہاتھ بطور تعظیم چھو سکتی ہے یا نہیں، اس بارے میں؟ اگر کوئی خاتون ہے، جیسے شاگردنی ہوتی ہے، ٹیچر، کوئی لڑکی ہے، خاتون ہے، عورت ہے، وہ اپنی معلمہ کے ہاتھ ظاہر بات ہے ادب و تعظیم کے لیے چومتی ہے، صحیح۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جائز ہے کہ وہ معلمہ کے ہاتھ چوم سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کوئی جو ہے عالمہ ہے لیکن وہ عالمہ سنی ہو تو اس کے ہاتھ بھی اگر وہ چومتی ہے تو چومنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ذہن میں رکھے گا کہ خاتون ہے، لڑکی ہے، اگر اس کا ٹیچر اور استاد مرد ہے تو اس کے ہاتھ ہرگز نہیں چوم سکتی، اور اگر چوما تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے کوئی خاتون اپنے پیر کے ہاتھ کو بھی نہیں چوم سکتی، اگر پیر کے ہاتھ کو چوما تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اور آج کل بعض پیر خود اپنے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، تو ان کا ہاتھ آگے بڑھانا غیر محرم عورتوں کے سامنے یہ خود بھی ناجائز ہے، بلکہ حقیقت یہ کہ وہ پیر نہیں ہے، کیونکہ پیر جو ہوتا ہے وہ مصلح ہوتا ہے اور شریعت سکھلاتا ہے، یہ تو خود عمل نہیں کر رہے اور ان کو کیا سکھائیں گے؟ تو ایسے پیروں کی صحبت سے بچنا چاہیے کہ جو پیر جو ہے نا خواتین کے سر پر جبکہ کوئی دوپٹہ نہیں ہوتا اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں اور خواتین ان کے ہاتھوں کو چومتی ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ اب یہ ہماری بعض عورتیں جو ہیں نہ سمجھے کی بنا پر ہمارا پیر ہے، ہمارا پیر ہے، تو بھائی پیر وہی ہوتا ہے جو شریعت کا تابع ہو، جو شریعت کا تابع نہیں وہ پیر تھوڑی ہے، تو اس لیے وہ تو پیر ہی نہیں ہے۔ پیر ایسا تلاش کیا جائے جو شریعت کا پابند ہو، تابع ہو، اور قرآن و سنت کو جانتا ہو اور قرآن و سنت کی تبلیغ کرتا ہو، ایسے پیر کو تلاش کیا جائے۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا بہت ہی خوبصورت انداز میں سوالات کے جوابات پیش فرما رہے تھے مفتی صاحب۔ ہمارے پاس کچھ آڈیو کالز موجود ہیں، اگر آپ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسکرین پہ موجود نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آئے ناظرین کچھ آڈیو کال سنتے ہیں۔ جی، کال سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کراچی سے مولوی کلیم عرض کر رہا ہوں کہ مفتی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ بچے یا بچے کو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ جواب عنایت فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بچہ ہو یا بچی ہو، دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ 2 سال۔ جی، 2 سال سے زائد عرصہ دودھ پلانا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اب ماں کو یہ چاہیے، کیونکہ ظاہر بات ہے بچہ یا بچی فوراً دودھ نہیں چھوڑتے، تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ 1 سوا سال وہ دودھ جو ہے صحیح طریقے سے پلائے، پھر اس کے بعد تھوڑی تاخیر کرے، ڈیلے کرے، کبھی پلائے کبھی نہ پلائے، اس طریقے سے کرتے رہیں، اور 2 سال کی مدت تک وہ دودھ پلا سکتی ہے۔ 2 سال کی مدت کے بعد دودھ نہیں پلا سکتی۔ اور یہ ہمارے ہاں جو ذہنوں میں ہے کہ لڑکے کو کم مدت پلایا جائے اور بچی کو زیادہ مدت پلایا جائے، ایسی کوئی سوچ اسلام نے نہیں پیش کی۔ لڑکا ہو لڑکی ہو دونوں کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہی ہے۔ اچھا، رضاعت کا مسئلہ تھوڑا اٹکر ہے۔ رضاعت کا یہ کہ اگر کوئی بچہ ہے بچی کسی اجنبیہ خاتون کا دودھ پیتا ہے یا پیتی ہے، تو اب اس صورت میں 2.5 سال کے اندر اگر دودھ پیا تو وہ اس کی رضائی ماں کہلائے گی، لیکن دودھ پلانے کی مدت میں نے آپ کو بتا دی 2 سال ہے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اور یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھے گا کہ 2.5 سال سے اگر بڑھ جائے بچے کی یا بچی کی عمر اور وہ اجنبیہ خاتون کی
جو ہے دودھ پیتا ہے یا پی لیتی ہے, لڑکا ہے یا لڑکی ہے جو بھی ہے, تو اس صورت میں رضاعت ثابت نہیں ہوگی. یہاں سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر مرد نے اتفاقاً اپنی بیوی کا دودھ پی لیا تو اس صورت میں بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی, رضاعت کا حکم ثابت نہیں ہوگا. لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اگر دودھ پی لیا تو یہ پینا حرام ہے. جی بہت بہت شکریہ. اور ایک کال موجود ہے ہمارے پاس, جی سنائیں, کال سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام راشد ہے, میں درس نظامی کا طالب علم. مفتی صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ساس اور داماد کے درمیان پردہ واجب ہے؟ جواب دے کر ہماری رہنمائی فرمائیں. یہ تو بہت اہم مسئلہ ہے. غیر محرم سے پردہ ہوتا ہے. اچھا, غیر محرم سے پردہ میں یہ بھی آ گیا جیسے بینوئی سے پردہ ہے, بہنوئی سے, جی بینوئی سے بھی پردہ ہے. اچھا, دیور سے بھی پردہ ہے. جی اچھا, ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بینوئی سے پردے کی ضرورت نہیں ہے نہیں. یا پھر دیور سے پردے کی ضرورت ہے, جبکہ شریعت میں بڑا سخت حکم ہے. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ ارشاد فرمایا کہ یہ موت ہے, یعنی دیور سے جو پردہ نہیں کیا جاتا یا بابی سے پردہ نہیں ہوتا تو یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. دیور سے بھی پردہ ہے اور بابی سے بھی پردہ ہے. بلکہ بعض مرتبہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض وہ خواتین جو عالمائیں ہوتی ہیں یا الحمدللہ پڑھی لکھی ہوتی ہے لیکن وہ بھی یہاں عمل نہیں کرتی, جبکہ انہیں بھی عمل کرنا چاہیے. لیکن اگر جوائنٹ فیملی ہے تو جوائنٹ فیملی میں ذرا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ بے تکلفانہ گفتگو نہ ہو, ضرورت کے اعتبار سے جو گفتگو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اب آ جائے مسئلے کی طرف کہ ساس اور داماد کے درمیان پردہ ہے یا نہیں ہے. ساس اور داماد کے درمیان پردہ نہیں ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ساس اور داماد جو ہے وہ بے تکلفانہ بات کر سکتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھے گا, علماء نے اس مسئلے کو لکھا, اگر ساس جو ہے وہ جوان محسوس ہو رہی ہے تو پھر وہاں جو ہے داماد تھوڑا خیال رکھیں اور احتیاط کریں.